After me will explain in detail to the question why Popular Front of India. یہ سب انسانوں کی اور آدمیوں کے استقبال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس وقت کا بھی استقبال کریں. ہم نے ادا کیا. ہزاروں مسلمانوں اور علماء نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہندوستان کو آزادی دلائی. بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی زیر نگرانی اس ملک میں ایک آئین تشکیل دیا گیا، جس آئین کے اندر جس کی تمہید میں یہ بات کہی گئی کہ ہر ہندوستانی کو آزادی، انصاف اور تحفظ ملے گا. فریڈم، جسٹس اینڈ سیکیورٹی، سواتنترا، نیایا، رکشنے، یہ تینوں چیزیں ہر ہندوستانی کو ملے گی. ہمارے ملک کے اندر حکومتوں کو عوام نے چنا، اپنے نمائندوں کو چن کر بھیجا، مگر ہندوستان کی بدقسمتی ہے، ہندوستان کی جنتا اور عوام کی بدقسمتی ہے کہ آزادی کے ان 64 سالوں میں ہندوستان کی جنتا کو، ہندوستان کی عوام کو، ہندوستان کے دبے کچلے محروم طبقوں کو نہ آزادی ملی، نہ انصاف ملا اور نہ ہی تحفظ ملا. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سرکار کی طرف سے ایک کمیشن مقرر کیا گیا ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے. ڈاکٹر جسٹس راجندر سچر کمیٹی، اس نے 3 چیلنجوں کا تذکرہ کیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو 3 چیلنجوں کا سامنا ہے. پہلا مسئلہ ان کے لیے آئیڈینٹی کا ہے، شناخت کا ہے، مسلم پہچان کا ہے. ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ جی نہیں سکتا، ہم اسے جینے نہیں دیں گے. ایسا ایک چیلنج پورا ہندوستانی مسلمان آج جھیل رہا ہے. دوسرا چیلنج ہے ایکویٹی کا، برابری کا، ایکول رائٹس کا. اس ملک کے اندر مسلمانوں کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، انیہ پچھڑے ورگوں کو ایکول رائٹس نہیں دیا جائے گا. اس ملک پر قابض طاقتیں اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کو برابر کا ایک حق دیا جائے. اسی طرح تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے سیکیورٹی کا. حضرات، میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ان تینوں باتوں کی تشریح کرتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری آئیڈینٹی کے لیے ہماری گورنمنٹ، ہماری پولیس، ہماری انٹیلیجنس، ہماری میڈیا، انہوں نے مسلم پہچان کو ایک ٹیررسٹ پہچان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ہندوستان کے اندر داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، جبہ پہننا اسلام کی نشانی نہیں، یہ ٹیررزم کی نشانی ہے. یہ ہمارا میڈیا کہتا ہے، یہ ہماری پولیس کہتی ہے، یہ ہماری آئی پی اور انٹیلیجنس والے کہتے ہیں، یہ ہماری سرکار کہتی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم اور اتیاچار ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ. آپ کو کسی پوش علاقے کے اندر مکان خریدنا یا کرائے پر مکان نہیں دیا جائے گا.
क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं। मुसलमान हैं तो वो इस देश का द्रोही है, गद्दार है, ऐसी एक भावना पूरे मुल्क के अंदर पैदा कर दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक जितने मुल्क के राजों को विदेशी ताकतों को बेचा है, इसके अंदर एक भी मुसलमान का नाम नहीं है, तो फिर मुसलमान कैसे देशद्रोही हो सकता है? जितने भी मुल्क के साथ गद्दारी वाले मामलात आए हैं, उन मामलात के अंदर किसी मुसलमान का नाम नहीं है, तो फिर हम कैसे देशद्रोही हो गए? ये तो एक बनी बनाई साजिश है जिसका शिकार हिंदुस्तान का मुसलमान हो रहा है। इसके लिए हमारी सरकार, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, हमारा मीडिया, ये प्री प्लान्ड एक ड्रामा, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उस ड्रामे को स्टेज किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत में कॉलेजों में पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को पहले आतंकवादी कहकर गिरफ्तार किया जाता था और उन्हें मुख्तलिफ दफात के अंदर बंद कर दिया जाता था। फिर उसके साथ फेक एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर के जरिए से मुस्लिम नौजवानों का कत्लेआम किया जाता था। यह सिर्फ मर्दों के साथ नहीं, बदकिस्मत हमारी लड़कियां भी इस जुल्म का शिकार हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इशरत जहां का इनकाउंटर किसने किया? कौसर बी का इनकाउंटर किसने किया? क्या कसूर था इनका? क्या ये वाकई टेररिस्ट थे? क्या ये वाकई आतंकवाद थे? इसी के साथ साथ जहां मुसलमानों के तालीमी मराकिज हैं, यूपी के अंदर आजमगढ़ को आतंकगढ़ का नाम दिया गया। कर्नाटक में भटकल है, जहां एजुकेशन के ऊपर अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो उस भटकल को भी आतंकगढ़ कहा गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के अंदर, नागपुर के अंदर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, क्या वो आतंक का गढ़ नहीं है?